السلام علیکم اور ویری گڈ مارننگ، ویلکم ٹو نیو پاکستان۔ میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خاور۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے آرٹیکل 63 کے حوالے سے، جس پر نظر ثانی کی اپیل کے دوران پیدا ہونے والے عدالتی تنازعات نے سپریم کورٹ کی اندرونی کشیدگی کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ عدالت کے ججز کے درمیان اختلافات نے ایک واضح تقسیم پیدا کی ہے، جس کا براہ راست اثر عدلیہ کی ساکھ اور عدالتی عمل پر پڑ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم ہونے والے 5 رکنی بینچ کو خاصی تنقید کا سامنا ہے، جس میں سینئر جج جسٹس منیب اختر نے بینچ سے معذرت کر لی اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کمیٹی میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ اس تنازع کے پس منظر میں حکومت کی جانب سے عدلیہ پر مبینہ دباؤ اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں عدلیہ کی خود مختاری کو محدود کرنے کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ آرٹیکل 63 پر نظر ثانی کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے سے حکومت کو پارلیمانی ترامیم کے لیے درکار اکثریت حاصل ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ مزید اہمیت بھی اختیار کر چکا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اقدامات اور ان کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جو کہ عدالتی عمل اور ججز کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کی وجہ سے عدلیہ کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں۔ اس داخلی تقسیم نے نہ صرف عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ عوام کا عدالتی نظام پر اعتماد بھی متزلزل ہوتا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں اس معاملے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے بینچ کی تشکیل پر اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کیا اور کہا کہ عدالت پر دباؤ ڈالنا ناقابل قبول ہے۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل مصطفین کاظمی کی جانب سے مداخلت کی کوشش پر انہیں کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا۔ اس حوالے سے ہم پروگرام میں آگے چل کر ڈیٹیل میں بھی گفتگو کریں گے۔ ابھی شامل کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز۔ روزمرہ کی وہ عام عادات جو نوجوانوں کو معذور بنا سکتی ہیں۔ سست انٹرنیٹ کے باوجود نوجوان آن لائن ڈالرز کیسے کما سکتے ہیں؟ 2.5 کروڑ تنخواہ لے کر بھی ناخوش ہونے والا شخص۔ اور آپ کی ملاقات کرائیں گے گلی محلے کے بچوں کو صحت و تعلیم کی سہولیات دینے والی CSS کی طالبہ سے۔ سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے، اور صحت میں ہڈیوں کی جو مضبوطی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہماری جسمانی صحت اور زندگی کی سرگرمیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اکثر ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری جو روزمرہ کی عادات ہیں اس میں ہڈیوں کی اگر ہم کمزوری کی بات کریں یا آسٹیوپوروسس کی بات کریں، یہ ایسی خاموش بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ آسٹیوپوروسس کو خاموش مرض کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ابتدائی مراحل میں اس کی علامات کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بیماری ہڈیوں کو کمزور اور نازک بنا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں معمولی چوٹ بھی فریکچر کا سبب بن سکتی ہے۔ آسٹیوپوروسس ایک ایسا مرض ہے جس میں ہڈیاں کمزور اور خستہ ہو جاتی ہیں اور ان میں کثافت کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے ہڈیاں نہ صرف اپنی مضبوطی کھو بیٹھتی ہیں بلکہ اتنی نازک ہو جاتی ہیں کہ معمولی سی بھی چوٹ اگر آپ کو لگتی ہے، کوئی جھٹکا آپ کو لگتا ہے یا کوئی بھی دباؤ ہوتا ہے تو وہ بھی فریکچر کا سبب بن سکتا ہے۔ اس بیماری کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے ابتدائی مراحل میں اس کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی واضح علامات نہیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آسٹیوپوروسس کو خاموش قاتل یا پھر خاموش مرض کہا جاتا ہے۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس بیماری کے تباہ کن نتائج اس وقت نظر آتے ہیں جب کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا پھر معمولی سی چوٹ فریکچر کا باعث بن جاتی ہے۔ آسٹیوپوروسس کی علامات زیادہ تر اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب ہڈیوں کی مضبوطی بہت زیادہ کم ہو چکی ہے اور پھر ہمیں علاج کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اسی پر مزید معلومات اور آگاہی دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عبدالواسط نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جی تھینک یو سو مچ، آپ کا نیو کی ٹیم کا شکریہ جی۔ تھینک یو سر۔ اچھا، آسٹیوپوروسس کی شروع میں بات کر لیتے ہیں۔ اس کو خاموش مرض کہا جاتا ہے، کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں، کن بنا پر یہ بیماری شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں، آسٹیوپوروسس جو لفظ ہے اس سے ہی ظاہر ہے کہ یہ مرض کیا ہے۔ آسٹیو کا مطلب ہے بونز، ہڈیاں جی، اور پروسس کا لفظ ظاہر کرتا ہے پورز کو، سوراخ کو۔ ہڈی کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہڈی جو ہے اس کی ڈینسٹی کم ہو گئی ہے، اوورآل اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو گئی ہے، اس مرض کو کہا جاتا ہے آسٹیوپوروسس۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پہ یہ مرض بوڑھے لوگوں کا مرض ہے، 40-50 سے اوپر کے لوگوں کا، چونکہ اس سے نیچے کے لوگوں میں یہ پرابلم نہیں ہوتی۔ اب ہوتا کیا ہے، جو بھی ہڈی ہے اس کے 2 بنیادی اجزاء ہیں جو اس کو مضبوطی دیتے ہیں، ایک کیلشیم ہے، دوسرا وائٹامن ڈی ہے۔ اب لیٹ ایج میں جا کے خواتین میں خاص کر، مردوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن خواتین میں خاص کر کیلشیم کی کمی ہونے لگ جاتی ہے۔ اب جو بونز ہیں، جو ہماری ہڈیاں ہیں، وہ کیلشیم بینک کے طور پہ ہیں۔ جیسے ہی کیلشیم کی کمی ہوتی ہے وہاں سے کیلشیم نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. اب باڈی نے تو اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے, خون میں تو کیلشیم رہے گا نا ایک مناسب مقدار میں, وہ وہاں سے نکل کے اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے, ہڈیاں کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا پتہ تب چلتا ہے جب عام طور پہ کوئی شخص گرتا ہے اور اس کی ہڈی ٹوٹتی ہے. جیسے آپ نے کہا اس کو خاموش مرض, خاموش مرض یہ اس لیے ہے کہ اس کی پین نہیں ہے سٹارٹ میں, ٹھیک ہے, کوئی علامت نہیں ہے. بہت کم لوگوں میں پین ہوتی ہے, جیسے بیک ایک ہوتی ہے, کمر کے نیچے والا حصہ جو ہے اس میں درد شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بوڑھے لوگوں کو اکثر ہو رہا ہوتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے, یا ہم اکثر ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں کہ بوڑھے شخص تھے, بابا جی بزرگ گھر میں, وہ واش روم میں گرے ہیں, مسجد جاتے ہوئے گرے ہیں اور ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ گرنے سے ہڈی نہیں ٹوٹتی, یہ ہڈی ٹوٹنے سے بوڑھا گرا ہے بابا جی جو ہیں, کیونکہ ان کی ہڈی اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے اس مرض کو کہا جاتا ہے آسٹیوپوروسس, اور اس میں یہ بیسک پرابلم ہوتا ہے, کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا لیول بگڑ جاتا ہے, کیلشیم خاص کر لو ہو جاتا ہے, جس وجہ سے یہ پرابلم سٹارٹ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی کلیئر کر دیجیے گا, کیا یہ جینیٹکلی ہے یا پھر جو آپ نے 2 عوامل بتائے, وائٹامن سی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اس کا جینیٹکلی سے زیادہ مسئلہ کیلشیم ہے, وائٹامن سی نہیں, کیلشیم اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. چونکہ خواتین میں جب ماہواری بند ہوتی ہے اس کے بعد وہ لیول اور کم ہو جاتا ہے ان کا, کچھ ہارمونل چینجز آتی ہیں خواتین کے اندر, تو خواتین میں یہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میلز, مرد حضرات کی, پھر ان میں ہڈی ٹوٹنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ جو نوجوانوں میں آج کل یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ علامات ہیں دردوں کی ہیں, کمر درد ہیں, پٹھے درد کر رہے ہیں, اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اچھا یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, اور یہ بڑا ان یوزل سا ہے. اب عام طور پہ اگر کوئی شخص آتا ہے نا اور اس کو کمر کی درد ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی 50 سال عمر ہوگی, 55 سال عمر ہوگی. اب بہت سے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو نوجوان ہیں, جو اپنے ارلی 30s کمر کا درد ہے. ایک تو میں اس مارننگ شو میں ایک چیز کلیئر کر دوں, جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ جنرلائزڈ گفتگو ہے. بالکل, کوئی شخص جو اس کو مرض ہے, پہلے اس کو یہ ڈٹرمن کر لینا چاہیے کہ اس کو کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے. اگر ڈیزیز نہیں ہے تو پھر جو میجورٹی لوگ ہیں وہ ہیں جو میں آپ بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, نمبر 1 آپ کا لائف سٹائل, نمبر 2 آپ کی ڈائٹ. یہ 2 چیزیں سب سے بڑی وجہ ہیں کمر درد کی. ٹھیک ہے. اس وقت نوجوانوں میں خاص کر ڈائٹ, اس لیے کہ اگر کوئی شخص آئے گا, اور اس میں بھی خواتین 25 سال سے لے کے 35 سال تک کی جو خواتین ہیں, آپ سب لوگ اب جو سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھر میں پوچھیں, اپنی بیوی سے, اپنی بہن سے گھر میں پوچھیں, سب کو کمر درد ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک خاتون نے جب بچے پیدا کرنے کا عمل ہے, بچے کو پالنے کا عمل ہے, دودھ پلانے کا عمل ہے, اس دوران اس کا ڈائٹ کا لیول کیلشیم وائٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے. بچے نے بھی ظاہر ڈائٹ لینی ہے, اور ساتھ خواتین کھاتی بھی نہیں ہیں. کچھ کو تو انفارچونیٹلی میسر نہیں ہے, اور کچھ جو ہیں وہ ڈائٹ کانشیس ہوتی ہیں, وہ لیتی نہیں ہیں, اس طرح سے اپنا خیال نہیں رکھتی, ان کا لیول لو ہو جاتا ہے, ان کو بیک ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے. بہت ساری خواتین کو ہوتا ہے, اس میں یہ بڑی وجہ بنتی ہے. نوجوانوں میں کیا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھ لیں جی آپ دودھ پیتے ہیں, نہیں جی نہیں پیتے. آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, نہیں جی ہم نہیں کرتے. آپ پھل کھاتے ہیں, نہیں جی ہم تو پیزا برگر. ٹھیک ہے, یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ایک انٹرٹینمنٹ ہیں, لیکن یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں, روٹین کا حصہ بنا لیا, روٹین کا حصہ بن گیا. تو سو ڈائٹ اور آپ کی جو لائف سٹائل ہے. پھر ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے اس ٹائم وہ یہ گیجٹ ہے. یہ ہماری زندگیوں میں اتنا زیادہ, اور یہ ہمارے پوسچر کو جتنا اس نے, وہی بتانے لگا نا. اب کیا ہوگا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں اور آپ آنیسٹلی بتائیں, تو آپ بیڈ پہ تو رات کو لیٹے ہیں 11:30 بجے, لیکن سوئے ہیں آپ 2 بجے. بالکل ایسے ہی, واٹس ایپ, فیس بک, سب کچھ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ سارا بندہ اس میں چلا جاتا ہے. اب مطلب بہت کوشش کے باوجود, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, ہر بندہ کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مسلز جو ہیں, آپ کی باڈی جو ہے وہ فٹیگڈ ہو جاتی ہے, سٹریس میں چلی جاتی ہے. پھر جو مسل جیسے ہم کہتے ہیں کہ پٹھے ٹائٹ ہو گئے ہیں اور کمر درد ہو رہا ہے, مسل بہت زیادہ کھچ گئے ہیں, اس کے بعد جو آپ ہماری ہڈیاں ہیں, جو موڑے ہیں, وہ بھی کھچ جاتے ہیں, ان کی اسٹریٹنگ, اس سے پھر یہ ڈسک کا بلج ہو جانے کا ڈر, موڑے خراب ہونے کا ڈر, وہ سب پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر وہ سارا دن درد کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح اب آپ نے جیسے کہا ڈسک بلج ہو رہی ہے, یا اگر ہمارے مہروں کا ایشو کریٹ ہو رہا ہے, اس کو ہم نے رول آؤٹ کیسے کرنا ہے, فائنڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے؟ ایکس رے کروانا ہے, MRI کرانی ہے, کلینکل ایگزامینیشن ہونا ہے؟ دیکھیں جی آپ پوچھ لیں. جو سب سے پہلی چیز ہے وہ تو ایگزامینیشن ہے. ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آرتھوپیڈک سرجن, تو وہ اس کو دیکھے گا کہ اس کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایکس رے پہلی چیز ہے. ٹھیک ہے. جو بتائے گی کہ پرابلم کہاں پہ ہے. پھر اس کے بعد MRI ہے. اب یہ چیزیں بالکل کلیئر کر دیتی ہیں کہ کوئی چیز سیریس تو نہیں. میں اگین وہی بتا رہا ہوں کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات چیزوں کو روٹین, لیکن اس کے اندر کوئی سیریس چیز بھی ہوتی ہے. 10% لوگ, 5% لوگ ایسے بھی ہیں جن میں موڑے کی کوئی خرابی ہو سکتی ہے. جیسے میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ نوجوان جو 20 سال کے, 25 سال کے ہوتے ہیں,
اگر آپ کو کمر میں درد ہے اور وہ نہیں جا رہی اور ساتھ آپ کو بخار ہوتا ہے جی ٹھیک ہے، ساتھ آپ کو پسینے آتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کہیں آنا چاہیے کہ ڈاکٹر کو دکھائیں کہ یہ ٹی بی کی طرف جا رہی ہیں چیزیں. مطلب ہمیشہ نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں. یا اگر آپ کو کمر کا درد ہے، یہ اب میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کمر درد کے ساتھ ہوں تو وہ خطرے والی چیز ہے. آپ کو کمر کا درد ہے، ساتھ آپ کا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، چونکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ساتھ. یا اگر آپ کمر کے درد کے ساتھ بہت تیز بخار ہے تو انفیکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جب ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ایکس رے، ایم آر آئی، تو چیزیں آلموسٹ کلیئر ہو جاتی ہیں کہ یہ پرابلم ہے یا لائف سٹائل اور ڈائٹ کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہے. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی، یہ بہت ہمیں اس پہ نظر رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. اب وائٹامن ڈی کس فارم میں سب سے زیادہ بہتر آپ کو لگتا ہے؟ کیلشیم کس فارم میں سب سے زیادہ بہتر ہے؟ ایزی ٹو ٹیک ہے، جیسے وائٹامن ڈی کے کیپسولز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ نے مہینے میں 2 لاکھ IU کا، جو ڈاکٹر پیشنٹ کے حساب سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں، تو وہ آپ ایک مہینے میں کھا لیتے ہیں یا 2 کھا لیتے ہیں. اسی طرح کیلشیم کے لیے یا وائٹامن ڈی کے لیے بیسٹ سورس کیا ہے؟ بیسٹ سورس تو ڈائٹ ہے آپ کی. ٹھیک ہے. وائٹامن ڈی کا بیسٹ سورس سورج کی جو روشنی ہے، دھوپ ہے، وہ ہے. ٹھیک ہے. سن شائن وائٹامن بی اس کو کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنا رنگ بھی ٹھیک رکھنا ہے، وہی بتا رہا ہوں، وہ بھی ہم اس کمپلیکس میں ایک تو لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں کہ جی ہم دھوپ لگے گی تو رنگ کالا ہو جائے گا. بالکل. دوسرا، جب سردیاں آتی ہیں یا ہمارے گھر اس طرح کے ہیں، بہت بعض سوسائٹیز ایسی ہیں کہ وہاں بہت زیادہ دھوپ اور وہ چیزیں نہیں ہیں، اس وجہ سے لوگوں کو سن ایکسپوئر نہیں ہے. ورنہ گرمیوں میں آپ 10 سے 15 منٹ دھوپ میں کھڑے ہوں، یا آپ ریفلیکٹڈ دھوپ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں دھوپ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو 10 سے 15 منٹ کا ایکسپوئر آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جیسے وائٹامن ڈی کی ریکوائرمنٹ ڈیلی کی ہے 400 انٹرنیشنل یونٹس، ٹھیک ہے، تو وہ بڑے آرام سے پوری ہو جاتی ہے. کیلشیم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بچوں میں اس کے بعد اور اس کے بعد ایج میں فرق ہے، لیکن آپ ایوریج دیکھیں تو 1000 ملی گرام کیلشیم جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے. وہ ڈائٹ سے آپ لیں گے. اور اگر ہم ان دونوں چیزوں کو ملا لیں تو ڈیفینیٹلی یہ ڈائٹ سے حاصل ہو سکتی ہیں. مثلا آپ دودھ پئیں. ٹھیک ہے. دودھ کیلشیم کا بہت بڑا سورس ہے. ٹھیک ہے. اب موسم آ رہا ہے فش کا، فش بہت بڑا سورس ہے وائٹامن ڈی کا اور کیلشیم کا. ٹھیک ہے. سردیوں میں لوگ انڈے کھاتے ہیں، انڈے کی جو وہ زردی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وائٹامن ڈی کے لیے. پھر گوشت بڑا اچھا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو بعض چیزیں لوگ بعض اوقات اگنور کر دیتے ہیں ایک چیز، اور وہ ہے کلیجی، بڑے جانور کی جس کو ہم بیف کہتے ہیں، اس کی کلیجی. اس میں گائے کی کلیجی جو ہے وہ ریچسٹ سورس ہے، سب سے زیادہ اس میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی مقدار پائی جاتی ہے. وہ لے. پھر مالٹے کا سیزن آ رہا ہے پاکستان میں، تو یہ چیزیں مطلب میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو بہت فینسی نہیں ہیں، بالکل کامن دستیاب ہیں، جو ہماری عام روٹین میں. ہاں، آپ مالٹا کھائیں روزانہ ایک، تو آپ کی ساری ریکوائرمنٹ. اور اگین اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے، یہ بھی نہ ہو کہ گوشت اور یوگ کی طرف چلے جائیں اور کولیسٹرول کے مریض ہوں. وہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے ان سے کرنا ہے، لیکن پھر بھی یہ چیزیں اگر آپ ایک بیلنس روٹین میں لے رہے ہیں نا، تو کولیسٹرول کوئی بھی چیز بڑھتی نہیں ہے. آپ ساتھ واک کریں، اپنی چیزوں کو مینٹین رکھیں. اس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگ سوچتے ہیں ان کے ذہن میں کہ ایک بہت فینسی جم ہوگا، پھر ہم ٹریک سوٹ پہنیں گے، ڈرائیور گاڑی کے ساتھ جائیں گے، پھر ہی ہم کچھ کریں گے. جو لوگ ڈراموں میں جم کرتے ہیں وہ نہیں. آپ صبح اٹھیں، جائے نماز بچھائیں، اس کے اوپر 10 سے 15 منٹ ایکسرسائز کر لیں، تو آپ کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. اپنے گھر کی چھت پہ واک کر لیں، تو ساری چیزیں آپ کی پوری ہو جاتی ہیں. یہ ایزی ٹو ڈو ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سافٹ ڈرنک کا جو استعمال ہے وہ ہڈیوں کے لیے کتنا زیادہ خطرناک ہے؟ اس کے حوالے سے کوئی ریسرچ ہے؟ جتنے بھی مشروبات ہیں جو پیکنگ میں آ رہے ہیں، خاص طور پر سافٹ ڈرنکس یا جن میں زیادہ کیفین ہے، وہ ہماری بونز کو کس طرح سے متاثر کر رہے ہیں؟ پچھلے دنوں تو یہ آرٹیکل بھی چھپا تھا، BBC میں بھی چھپا تھا، کہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں وہ بچوں میں تو بہت زیادہ خطرناک ہو رہی ہیں. اس ٹائم بچے وہ بہت پیتے ہیں. اس میں ہوتا ہے فاسفورس. وہ فاسفورس کی مقدار جو ہے وہ آپ کے کیلشیم کے لیول کو اور بیلنس کو خراب کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پھر ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دوسرا ایک چیز تھی، اس پہ تو ابھی خیر ریسرچ چل رہی ہے، وہ ہے اسپارٹم. اس کے اندر ایک ہوتا ہے ایلیمنٹ، وہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے. لیکن اگین اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بہت زیادہ مقدار میں اگر آپ سافٹ ڈرنکس لیتے ہیں تو پھر ہوتا ہے. لیکن اگین جو لوگ بہت روٹین میں سافٹ ڈرنکس لے رہے ہیں ان کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اسپیشلی بچوں کی. اب بچوں میں مسئلہ یہ ہے کہ بچے دودھ نہیں پیتے، پھل نہیں کھاتے، اور اس کے بعد ان کی بھاگ دوڑ بہت زیادہ ہے. اور پھر وہ اکثر بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی رات کے ٹائم 4 سال 3 سال 5 سال کا بچہ یا بچی ہے، ان کی ٹانگ درد ہو رہی ہوتی ہے.
ये घुटने से नीचे टांगें दर्द कर रही होती हैं, जी। ये अलामत है कैल्शियम और विटामिन डी लो होने की। या आपके बच्चे की हड्डियों का साइज बढ़ रहा है, ये छाती से हड्डियां बढ़ रही होती हैं बच्चों की, सर से बढ़ रही होती हैं, यहाँ से हड्डियां बढ़ रही होती हैं, ये अलामत है कि उनमें कैल्शियम विटामिन डी का लेवल लो चल रहा है। आप उसकी जो रूटीन डाइट है उसको चेंज करके ये सॉफ्ट ड्रिंक से और इन चीज़ों से उसको दूध पे शिफ्ट करें बच्चे को। ठीक है। और बिल्कुल दूध भी ना लें, साथ उसके फ्रूट्स होने चाहिए। ठीक है। और अच्छा, जब हम सप्लीमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं, वो कैल्शियम की सूरत में हो, विटामिन डी की सूरत में हो, वो आप किस तरह से देख रहे हैं? वो भी ठीक है? अच्छा, अगर कुछ लोग नहीं डाइट को उस तरह से बैलेंस कर पा रहे हैं तो वो क्या इन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं? चले जाना चाहिए, कोई इतना हर्ज नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैं अब बतौर डॉक्टर तो हम कहते हैं कि जी बिल्कुल डॉक्टर से मिलें और वही करें, लेकिन वो भी बड़े महंगे अमल हैं। तो लोग क्या करते हैं कि वो फार्मेसी पे जाके विटामिन डी का कैप्सूल ले लेते हैं। अगर आप 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद वो ले लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन अगेन अगर आपको एक दर्द चल रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा और आप उसका इलाज उसी में ढूंढ रहे हैं तो बेहतर है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। और अगर आपको महंगा लगता है डॉक्टर तो सरकारी अस्पतालों में जाके दिखा लें, कोई मुश्किल नहीं है। आधा पौना घंटा आप रेस्टोरेंट पे तो वेट कर लेते हैं ना, तो आधा पौना घंटा हम सरकारी अस्पताल में क्यों वेट नहीं कर सकते? मतलब मैक्सिमम आधा घंटा पाकिस्तान में टाइम होता है, तो आप दिखाएं और अपने मर्ज की तशखीस कराएं। ठीक है। फिर जो आपको लिखे जाएं विटामिन डी और कैल्शियम वो आप लें, और ताकि एक टाइम तक हो। बाजू का लोग लेते रहते हैं, वो भी एक जेब पे खर्च होता है, और दूसरा उनकी ज्यादती हो जाती है, फिर एक्सेस में चले जाते हैं, वो लोग ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हड्डियों की सेहत के हवाले से कुछ जदीद ट्रीटमेंट्स अगर आए हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी आई हैं जिसके थ्रू अगर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है तो जल्दी कुछ रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी जदीद है, पाकिस्तान में तो उसको हम जदीद ही कहेंगे, लेकिन दुनिया में तो वो बहुत पहले से। इस टाइम एक बहुत लेटेस्ट चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं इमेज इंटेंसिफायर, CIAM। वो कैमरा आम जुबान में लोग उसे कहते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है कि जब आप हड्डियों को ठीक कर रहे होते हैं, फ्रैक्चर्स को जोड़ रहे होते हैं, तो कट बहुत छोटा लगता है इंसिजन मरीज का, और आप कैमरे के साथ ही उसको ठीक कर लेते हैं। खासकर बच्चों में लेप्रोस्कोपी, तो जब जनरल सर्जरी हम कहते हैं तो उसका नाम होता है। इसमें हम उसको इमेज बोलते हैं और कैमरा आम जुबान में लोग कहते हैं। ये सबसे लेटेस्ट इस टाइम चीज है। या जो घुटने के पट्टे टूट जाते हैं बाज़ औक़ात खिलाड़ियों में, उसमें आर्थ्रोस्कोपिक, वो कैमरे के मुख्तलिफ नाम है ना, जोड़ में जब डालते हैं तो उसको आर्थ्रोस्कोपी कह देते हैं। वो भी इस टाइम एक लेटेस्ट टेक्निक है। तो स्पेशली ये लाहौर में, बड़े शहरों में तो बहुत आम है। छोटे शहरों के जो लोग हैं वो अपने बच्चों की हड्डियां जो हैं इधर उधर से जब जुड़वा लेते हैं, जराहों से 3-4 हफ्ते बाद हड्डी गलत जुड़ जाती है, तो वो जो कैमरे के साथ ट्रीटमेंट आप आधे घंटे में बगैर किसी कट के फैंसी तरीके से, खूबसूरत तरीके से कर सकते थे, वो नामुमकिन हो जाता है। सो आप उस ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करें, लेटेस्ट टेक्निक को, क्योंकि अब इसमें फ़र्क है ना, मैं हड्डी जोड़ रहा हूँ और मैं सिर्फ उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और लेकिन मुझे उस टाइम उसका इमेज नज़र नहीं आ रहा, एक्सरे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। उसके मुकाबले में एक शख्स के ऊपर वो कैमरा लगा हुआ है, वो उसको दिखा रहा है कि उसने वो एग्जैक्ट जोड़ दी है या नहीं जोड़ दी, किस पॉइंट पे जोड़नी थी। इवन प्लस्तर भी लगते हैं बहुत सारी हड्डियों में, सिर्फ प्लस्तर से जुड़ती हैं, जैसे बच्चों में बहुत सारी हड्डियां प्लस्तर से जुड़ जाती हैं। उस दौरान भी हम कैमरे में देख रहे होते हैं। तो वो कैमरे के साथ जब प्लस्तर लगाया जाता है तो उसका रिजल्ट और आम रिजल्ट में बहुत फर्क आ जाता है। क्योंकि आप उसी टाइम देख रहे होते हैं ना कि मैं इधर से इसको एडजस्ट करूं, इधर से एडजस्ट करूं, बच्चे को उसी टाइम देख के आप लगा देते हैं, और वो बाद में फिर उसका बेहतरीन रिजल्ट होता है। तो उससे ये इस टाइम लेटेस्ट चीज़ें दस्तयाब हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो साइटिक नर्व का है। वो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उसका शिकार रहते हैं, जो फिर कमर से दर्द, लोअर बैक से शुरू होकर आपकी टांग तक जाती है। वो किस वजह से होती है, उसका क्या हल है? असल में ये जो दर्द है ना, गर्दन की दर्द बाजुओं में आती है और कमर की दर्द टांगों में जाती है। वो इसलिए जाती है कि कुदरत का निज़ाम है ना, जो नर्व्स का, ब्रेन है, उसके बाद नीचे हराम मगज़ है, और हराम मगज़ से शाखें निकल के पूरे निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए हाथों को, टांगों को जा रही है। जी। इसी तरह की एक नर्व है, नस है बड़ी, उसको हम कहते हैं सियाटिक नर्व, जो कमर के नीचे वाले हिस्से से निकल के पूरी टांग में जा रही है। ठीक है। अब वो बेसिकली सिग्नल्स आते हैं ब्रेन से, मैं अब ये हाथ हिला रहा हूँ तो मेरे दिमाग से मैसेज आता है तो मैं कर रहा हूँ, उस नर्व को कहते हैं सियाटिक। अब उसके साथ साथ जो दर्द घूम रही होती है उसको हम कह देते हैं सियाटिका। ठीक है। तो सियाटिका बेसिकली उस दर्द का नाम है, वजह उसकी कोई और होती है। आपको मोरे का मसला हो सकता है, डिस्क का मसला हो सकता है, पट्ठों का मसला हो सकता है, कैल्शियम विटामिन डी का लेवल लो हो सकता है, मोरा कोई फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, डिस्क कोई खराब हो सकती है। सो वजूहात बहुत सारी होती है। उसको एक जनरलाइज नाम दिया जाता है सियाटिका, क्योंकि वो कमर से शुरू होती है और टांग में जाती है, टांग दर्द करती है, सुन्न होती है, उसमें कीड़ियाँ चलती हैं, भारीपन महसूस हो जाता है, ये उसकी अलामात हैं। फिर बंदा कहता है यार मेरा दिल करता है कि मैं 2 कदम चलता हूँ तो बैठ जाऊँ, ये बड़ा मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो चल रहे होते हैं तो उस पर जब दबाव आता है तो फिर वो टांग में जाना शुरू होता है,
उनका दिल करता है बैठ जाए। पहले एक बंदा 2 चक्कर लगा लेता है पार्क के, गली के, और अब उससे नहीं चक्कर लगते, उसका दिल करता है मैं बैठ जाऊं। तो ये अलामात उसकी शार्टिक नर्व की है। और उसको जिस तरह से नर्व हम कहते हैं कंप्रेस हो गई है, फिर उसके लिए क्या कोई फिजियो की जाती है, कोई स्ट्रेचिंग की जाती है, या फिर उसका जो अल्टीमेट हल है क्या वो कोई पेन किलर इंजेक्शन है, क्या है? उसका सोल्यूशन डिपेंड करता है कि अलामात क्या है मरीज़ को, क्योंकि हमने हमेशा अलामात को देखना होता है। अगर मर्ज़ कोई बहुत संजीदा नहीं है तो 60-70% लोग जो हैं जिनमें डिस्क का प्रॉब्लम होता है वो बगैर सर्जरी के ठीक हो जाते हैं, बगैर ऑपरेशन के, बगैर किसी बहुत बड़ी इंटरवेंशन के ठीक हो जाते हैं। ठीक है। दवाइयाँ लेंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे, लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे तो चीज़ें सेट हो जाती हैं। ठीक है। उसमें से फिर कुछ लोग रह जाते हैं जिनका मर्ज जा नहीं रहा, तो उसमें इस टाइम एक लेटेस्ट चीज़ जो है वो इंजेक्शन भी है कि हम कमर में कैमरे के साथ देख के जिस नस से वो दर्द नीचे ट्रेवल कर रहा है उसको सुन कर देते हैं। उससे क्या होता है कि पेशेंट को वक्ती रिलीफ मिल जाता है, फिर वो उस कैटेगरी में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसमें उसको बगैर ऑपरेशन के दर्द जो है वो ठीक हो जाए, मैनेज हो जाता है। ठीक है, सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता। सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता। फिर कुछ लोग होते हैं जिनको ज़रूर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा, लोग बड़ा इससे डरते हैं कि जी मैं ऑपरेशन क्यों करवाऊँ। देखिए, ऑपरेशन किसी भी सेहतमंद बंदे को नहीं कहा जाता। ऑपरेशन का आपको तब बोला जाता है जब आपको 1 साल से दर्द है, दवाइयाँ आपने बहुत खा ली हैं, वर्जिशें आपने बहुत कर ली हैं, इंजेक्शन भी आपने लगवा लिए हैं, डिस्क का साइज़ बड़ा हुआ है, मसला आपका हल नहीं हो रहा, फिर आपको डॉक्टर कहता है आप ऑपरेशन करवाएं। फिर आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने आप को माजूर रखें और सारा दिन आपको दर्द मोबिलाइज भी ना कर सके। मोबिलाइज भी आप नहीं कर रहे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सारी डिस्टर्ब हुई है, आपका जिंदगी खराब हुई है, और आप कहते हैं नहीं बस मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। बड़े लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ ऑपरेशन दस्तियाब हैं, उसमें भी इवन एंडोस्कोपिक ऑपरेशन होता है, कैमरे के साथ होता है, तो बड़े आराम से हो जाते हैं। इसमें कोई अब तो कॉम्प्लिकेशंस और वो चीज़ें बहुत पुरानी बातें हैं, ज़्यादातर वो सियाने जिसको हम समझते हैं ना, ये उनकी बातें होती हैं, अदरवाइज रियलिटी में चीज़ें बहुत बेहतर है। अब ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अब्दुल बासित हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और अब हम आपके साथ न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसे करोड़पति शख्स की जो अपनी करोड़ों में आमदन होने के बावजूद भी हमें नाखुश दिखाई दे रहा है। कनाडा से इनका ताल्लुक है और प्रॉब्लम ये है कि करोड़ों में इनकी सैलरी है, पर वो कहते हैं कि खर्चे अभी भी पूरे नहीं होते हैं। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं काफ़ी वायरल भी होते दिखाई दे रहे हैं। लोग हम देख रहे हैं कि चंद हज़ार की नौकरी के लिए तो तरस रहे हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसको स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो कि 2.5 करोड़ रुपए की तनख्वाह पर भी खुश नहीं है। ये वीडियो एक टेक्नोलॉजी माहिर की है जो कनाडा में रहाइश पजीर हैं, 1,15,000 कैनेडियन डॉलर की तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो इस कदर बड़ी रकम के बावजूद भी मुतमईन नहीं है। पैसा यकीनी तौर पर इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग मेहनत करते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं, बेहतरीन नौकरियों के या बिज़नेस के ख्वाब देखते हैं। कुछ अफराद की जब हम बात करते हैं वो अपनी मंजिल भी पा लेते हैं, लेकिन हकीकत तो फिर यही है कि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी भी एक आलमी मसला बन चुका है। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं लोगों को और लोग सफ़र करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन करोड़ों में तनख्वाह होने के बावजूद भी अगर आप खुश नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं, तो फिर हमें इस बात का अंदाज़ा ज़रूर कर लेना चाहिए कि पैसा ही हर चीज़ नहीं होती है। कहना इस शख्स का ये है कि वो कनाडा में मौजूद हैं, यहाँ पर तकरीबन 48,000 डॉलर के करीब तो उन्हें जो उन्होंने घर लिया हुआ है वहाँ पर लीज़ की मद में उसकी पेमेंट करनी पड़ जाती है, और भी बहुत से ऐसे खर्चे हैं, दीगर टैक्सेस भी हैं। हर मुल्क के अपने मसाइल हैं, हर मुल्क की अपनी महंगाई की एक शरह भी है जो कि हम देख रहे हैं। पूरी दुनिया में कोविड-19 के बाद जो असरात हैं वो हम सब ने ही देखे हैं कि महंगाई हर जगह ही हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक में हो रहा है। तो खुशी का जो ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ नहीं है, वो सुकून के साथ भी है, इत्मीनान के साथ भी है। तो ये कुछ अनासर हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है। सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपनी खुशी और जो अपना इत्मीनान है उसको देखने की भी ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल कर रही हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी उम्मीद की किरण बन रही हैं। ये कहानी एक नौजवान CSS की तालिबा की जिसकी शादी मैट्रिक के बाद हुई और जिन्होंने अपने शौहर के साथ मिलकर ना सिर्फ अपनी तालीम जारी रखी बल्कि 20 यतीम बच्चों की कफालत का बेड़ा भी उठाया है। ये लड़की उन बच्चों की देखभाल, तालीम और तरबियत के साथ साथ खुद को भी एक कामयाब शख्सियत बनाने की जुस्तजू में लगी हुई हैं। उनकी ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती हैं। सोशल वर्कर राहिला हसन साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगी, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। राहिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کی جو شادی تھی وہ میٹرک کے بعد ہوگی جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا ہے, پھر کیسے آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی؟ بس کچھ ایسا ہوا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. شادی کے جو شادی سے پہلے کرائسس تھے جس کی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں رکھ سکی اسٹڈی کو, تو آفٹر میرج میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے, انہوں نے میرا ایڈمیشن کروایا. پھر میں نے اسٹڈی کو کنٹینیو کیا, انٹر کیا, اس کے بعد گریجویشن کیا, اور آپ کے سامنے کہ میں نے سی ایس ایس میں ایڈمیشن لینا ہے ابھی. اچھا, ابھی سی ایس میں داخلہ لینے کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے, لیکن کافی مشکل یہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے. میں نے زندگی میں بہت مشکل مراحل دیکھے ہیں, تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ از دا بیسٹ آپشن سی ایس ایس. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے میں یہ دیکھ رہا تھا آپ کے ڈیٹا میں بھی 20 یتیم بچے ہیں جو یا بے سہارا بچے ہیں, ان کی کفالت بھی آپ کر رہے ہیں. یہ آپ نے کب سے شروع کیا, یہ ذمہ داری کیسے سنبھالی؟ ایسا ہے کہ میں جس ایریا سے بلانگ کرتی ہوں نا, وہ بالکل نچلے طبقے کا ایریا ہے, مطلب کہ بہت زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں وہاں, تعلیم کی بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا تھا کہ اسٹارٹنگ میں جب میری شادی ہوئی تھی تو آس پاس میرے جتنے بھی لوگ تھے, میں یہ نوٹس کرتی ہوتی تھی کہ ان کے پاس کھانے کو بھی ٹھیک سے پیسے نہیں ہیں, تو میں ان کی جتنا ہو سکتا تھا اپنی پاکٹ منی سے, اپنے گھر کے مطلب سامان سے ان کی ہیلپ کیا کرتی تھی. پھر میں نے آہستہ آہستہ یہ سوچنا شروع کیا کہ کیوں نہ انہی کے بچوں کو تعلیم دی جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہی کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر, دیکھیں اس ملک کے ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہے. اگر ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کریں گے, ان کو سامنے نہیں لے کے آئیں گے, تو ہمارا ملک بالکل بھی ترقی نہیں کرے گا. پھر میں نے یہی, اس لیے میں نے یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے جو میں نے لیا تھا. میں نے باقاعدہ اپنے گھر کے باہر ایک بڑا سا بورڈ لگایا ہوا ہے جس کے اوپر باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ جو مالی حالات سے تعلیم کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے. ان میں آپ دیکھیں گے وہ بچے بھی ہیں جو دن میں غبارے بیچتے ہیں, پاپڑ بیچنے, مطلب کچھ نہ کچھ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی دوران میں ان کو بالکل موٹیویٹ کر کے اپنے پاس لے کر آتی ہوں, اور پھر ان کو اسٹڈی دیتی ہوں, اور 2-2.5 گھنٹے اپنے قیمتی وقت سے مجھے ان کو دینا ہوتا ہے. یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے پھر اتنا ٹائم بھی نکالنا ہے اوبویسلی, اور کیا اس کے لیے خاص اقدامات مزید کیے جا رہے ہیں؟ گھر پہ ہی پھر آپ ان تمام بچوں کو پڑھا رہی ہیں؟ جی بالکل, گھر پر ہی. ابھی جو ہے وہ جب میرے پاس اسٹارٹنگ کا اسٹارٹ ڈیٹ تھا وہ میرے پاس 3 بچوں سے تھا. پھر میں نے ان بچوں کے لیے ایک ایسا گھر لیا, ایک ادارہ لیا جس کو میں جو رینٹڈ پر ہے, اور میں اس کا رینٹ پے کرتی ہوں, اور خود ہی وہاں پر سب کچھ سسٹم چلا رہی ہوتی ہوں. یہ 20 بچے میں وہاں پر پڑھا رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, جتنی بھی اسٹوری ابھی تک میں نے آپ کی سنی ہے یا اپنے ناظرین سے بھی شیئر کی ہے, اس میں لگ رہا ہے کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ بڑے سپورٹیو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. جی الحمدللہ. اوبویسلی آپ کی جو پڑھائی ہے اس کو بھی کنٹینیو کرنے میں آپ کی مدد کی ہے. اب آپ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں, اپنی اسٹڈیز کو بھی آگے لے کر جانا چاہ رہی ہیں. ان کی سپورٹ کس طرح سے رہی پوری فیملی کی؟ دیکھیں ایسا ہے کہ اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا یہ اللہ پاک کی آپ پر بلیسنگ ہے, اور آپ کا ان کو سنبھال کے رکھنا یہ آپ کی قابلیت ہے. میں نے اس تمام پروسیجر کو, اپنے ساس سسر میرے بہت اچھے ہیں, اور میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو ہیں, بہت سپورٹیو ہیں. اگر آپ کو بتائیں اس تمام سسٹم میں مجھے اپنے گھر کو ٹائم دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ پہ آبجیکشن اٹھایا گیا ہو کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کیا, وہ کام نہیں کیا. بہت ایزیلی اور بہت اچھے سے مینیج ہو گیا. لیکن چیلنجنگ سچویشن تو ہے. دیکھیں آپ کو اپنی اسٹڈیز کو بھی کنٹینیو کرنا ہے, آپ کو فیملی کو بھی دیکھنا ہے. اب جن 20 بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں جن کے لیے اسپیسیفکلی آپ نے ایک جگہ مطلب ہائر کی ہے, اس جگہ پر آپ ان کو پڑھا رہی ہیں, تو مشکل تو ہے. مشکل تو ظاہر ہے, دن نکلتا ہے تو چیلنجز آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ سروائیو کرنا, ان کے ساتھ فائٹ کرنا, یہ آپ کی قابلیت ہے, اور انشاءاللہ میں بہت اچھے سے کر رہی ہوں, اور میں کرتی رہوں گی, اور میں بہت اچھے سے یہ ذمہ داری کو آگے لے کے چل رہی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا آپ کی پھر یہ جو کہانی تھی وائرل ہوئی, پھر اس سے بہت زیادہ سٹوریز بھی بن گئی, کسی نے آپ کو میڈیا سے ریلیٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اس کے بعد آپ نے فیملی کا یا دوستوں کا, لوگوں کا کیا رد عمل دیکھ رہی ہیں آپ دیکھیں, جب آپ کی فیملی میں, ہماری فیملیز میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں, کوآپریٹیو ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آبجیکشن اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا آپ کو گھر سنبھالنا چاہیے تھا, آپ کو اپنی میرڈ لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے آپ کی, آپ کیسے مینیج کر سکتی ہیں. لیکن بہت ایزیلی اس کام کے لیے مجھ سے زیادہ اسٹینڈ جو ہے وہ میری مدر ان لا نے لیا, اور انہوں نے سب کو بالکل بہت اچھے سے جواب دیا کہ یہ ہمارے گھر کا میٹر ہے, اور ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے, آپ خود دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں آرفنز ہیں, میں جب ان کے چہرے پہ وہ ایک اسمائل دیکھتی ہوں نا, ٹرسٹ میں میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے ان کو دیکھ کے. اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے, اور ایسا ہی ہے, یہ حقیقت ہے کہ آپ ان بچوں کو آگے لے کر چلیں گے تو ہمارا جو یہ
یہ وطن عزیز ہے یہ آگے بڑھے. بالکل ایسی ہے, معاشرے میں ترقی میں پھر اہم کردار بھی ادا کریں گے. اچھا, سی ایس ایس کرنے کے بعد پھر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ سی ایس ایس کرنے کے بعد میرے اور بھی بہت زیادہ شوق ہیں. مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں ایک بہت اچھا جو ہے وہ اینکر بنوں, ایک جرنلسٹ بنوں. میڈیا جوائن کریں, ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میرا یہی جو ہے وہ شوق ہے کہ ڈریم, بہت بڑا ڈریم ہے کہ میں اینکر بنوں, اور آپ ہی کی طرح یہ باقی جو بھی میڈیا میں ہیں بہت اچھے اینکر ہیں, تو میں ان کی طرح اسی طریقے سے اس ملک کو سر انجام کروں, بہت اچھے کام کروں ان کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب معاشرے میں جب ہم یتیم بچوں کی بات کرتے ہیں, بے سہارا بچوں کی بات کرتے ہیں, ان کی جو کفالت ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جیسے آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے 20 بچوں کی, ہم جب سٹیٹس دیکھتے ہیں اس وقت تقریباً 26 ملین کے قریب, 2 کروڑ 60 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, لیکن جس طرح سے انڈیویجولی آپ کام کر رہی ہیں, اور بھی بہت سے لوگ اگر کام کرتے ہیں 5-5 10-10 بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو شاید ہم خود ہی مل کے یہ کام سارا کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھے طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں, میں بھی ایک نارمل پرسن ہوں, میں نے اگر اسٹیپ لیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے لیا ہوگا, اور اگر ہر انسان تھوڑا تھوڑا اسٹیپ لے تو کافی یہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پاکستان کی میجورٹی 65 to 70% یوتھ کی ہے, اور اس میں جو ہے 50% بچے پڑھتے ہیں, 50% بچے نہیں پڑھتے, اور 25% ایسے ہی ہیں جو بالکل ہی مالی حالات کی, 25 سے ابو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, مالی حالات کی وجہ سے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو نہیں کر سکے, یا انہوں نے آج تک اسکول کی جو ہے وہ شکل ہی نہیں دیکھی. تو ان بچوں کو ہمارا کام ہے, ہم ایک عام بندے کا کام ہے وہ آگے لے کے چل سکتا ہے. دیکھیں, ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے. میں نے سمجھا ہے کہ میری تعلیم کا صدقہ یہی ہے کہ میں ان بچوں کو آگے لے کر چلوں, ان بچوں کو اپنی جو میرے پاس تعلیم ہے اس کی اویئرنیس دوں, تو تعلیم کا صدقہ نکل جائے. ٹھیک ہے. تو ریلا صاحب, کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اپنے اس گول کو کہ آنے والے وقت میں اب یہ 20 بچے ہیں, کتنی بڑی تعداد میں ہو جانے چاہیے, ایک بڑا پلیٹ فارم ہو جہاں پر یہ بچے پڑھ رہے ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس کے لیے مجھے دیکھیں, آپ ایک عام انسان کی بات کرتے ہیں, میں ایک عام انسان ہوں. میں اپنی پاکٹ منی اور جو بھی مجھے گھر سے, ہسبینڈ سے یا پھر میرے فادر ان لا سے ملتا ہے, وہ میں انہی بچوں پر جو ہے وہ خود کی ذات پہ سرو نہیں کرتی, ان بچوں پر سرو کر دیتی ہوں. میری یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ ان بچوں کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ ہو, اور یہ بچے بڑھتے چلے جائیں, اور ایسے جتنے بھی بچے ہیں جو مالی حالات کی وجہ سے, جو یتیم ہونے کی وجہ سے, جو غریب ہونے کی وجہ سے, یہ جو بچے غبارے بیچتے ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں مارننگ ٹائم, تو وہ اپنی اسٹڈی کو ادھر کنٹینیو کریں, سٹارٹ لیں اور بڑھیں آگے, کیونکہ بچے ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹڈ ہیں, اور یہی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہماری بیسٹ وشیز ہیں آپ کے لیے. سوشل ورکر راحیلہ حسن صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. ناظرین, آگے بڑھتے ہیں, اور ایک اور اہم موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں, جو کہ پاکستانی کرکٹ کے شائقین کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. بابر اعظم کے مستعفی ہونے کے بعد قومی ٹیم کی کپتانی کا مضبوط امیدوار کون ہوگا؟ بابر اعظم کی جانب سے پاکستان مینز وائٹ بال کی کپتانی سے استعفیٰ دینے کے فوری بعد پی سی بی کی جانب سے اسے منظور کر لیا گیا. اس پس منظر میں محمد رضوان کا نام کپتانی کے لیے سامنے آ رہا ہے, اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں انہیں سلیکشن میں شامل کرنے کے لیے مشاورت بھی کی جا رہی ہے. بابر اعظم کا یہ استعفیٰ اس وقت آیا ہے جب قومی ٹیم کی حالیہ کارکردگی, خصوصاً گزشتہ ورلڈ کپ جس طرح سے ہم نے دیکھا, توقعات پر پورا نہیں اتر سکی ٹیم. انہیں اس سے پہلے 15 نومبر کو تینوں فارمیٹس کی قیادت سے بھی مستعفی ہونا پڑا تھا, جس کے بعد شاہین شاہ آفریدی اور شان مسعود کو بالترتیب T20 اور ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا تھا. حالیہ سیزن میں قومی ٹیم نے شاہین کی قیادت میں نیوزی لینڈ کے خلاف ایک ہی سیریز میں حصہ لیا, لیکن اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, اور اس کے بعد ایک بار پھر سے نتیجتاً بابر اعظم کو وائٹ بال ٹیم کی قیادت سونپی گئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی T20 ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کے بعد بابر اعظم نے یہ ذمہ داری اب چھوڑ دی ہے. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان پہنچ چکی ہے, جس کی قیادت بین سٹوکس کر رہے ہیں. ٹیم ملتان ایئرپورٹ پر پہنچی ہے. 2 روز آرام کے بعد کل سے اب اپنا پریکٹس سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 7 اکتوبر سے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا, اور اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ 15 اکتوبر سے, اور تیسرا ٹیسٹ 24 اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. تو یہ تمام تر صورتحال ہے اس وقت ہمارا جو ایک کرکٹ کا منظرنامہ ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بابر اعظم کے مستعفی ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کیا فیصلہ لیا جاتا ہے, کون سا ایسا پلیئر ہے جس کو کپتانی کے لیے اس کی سلیکشن کی جائے گی. نام تو محمد رضوان کا ہی سامنے آ رہا ہے. اس حوالے سے ہم سپورٹس اینالسٹ سے بھی بات کریں گے, ان کی رائے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن ایلیمنٹس کیا تھے کہ بابر کے مستعفی ہونے کے پیچھے ان کی قیادت کی ناکامی ہے, یا پھر کچھ اور بھی عوامل شامل ہیں. جس طرح سے بابر نے بھی یہ کہا کہ وہ اپنی انڈیویجول پرفارمنس پر ہی فوکس کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا ان کے لیے پاکستانی ٹیم کی کپتانی کرنا, لیکن اب شاید وقت
کہا گیا ہے کہ انہیں جو اپنی پرفارمنس ہے اس پر فوکس کرنا ہے، جس کا انتظار ان کے فینس بھی کرے ہیں، جس کا انتظار بہت سے ایسے انٹرنیشنل پلیئرز اینالسٹ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بابر اگر صرف اپنی گیم پر فوکس کرتے ہیں تو وہ پوری دنیا میں نمبر 1 بیٹر تو ہیں ہی، لیکن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا نام پاکستانی ٹیم کا بھی وہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح محمد رضوان کو کپتان بنانے کے فیصلے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد رضوان قومی ٹیم کی قیادت کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی کیپٹنسی کی بات آئی ہے یا شاہین کا نام آتا ہے یا محمد رضوان کی بات کی جاتی ہے اور ان کی قیادت میں کون سی تبدیلیاں متوقع ہوتی ہیں، یہ بھی ابھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بابر کی قیادت میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو حالیہ کارکردگی تھی وہ بالکل بھی اچھی نہیں رہی ہے۔ ایشیا کپ سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا جو ڈاؤن فال ہے وہ شروع ہوا ہے۔ پہلے ہم ایشیا کپ ہارے ہیں، پھر ون ڈے ورلڈ کپ ہارے ہیں، نیوزی لینڈ سے سیریز بھی ہارے ہیں، اس کے بعد T20 ورلڈ کپ پاکستانی ٹیم ہاری ہے، اور ارلی سٹیج پہ ہی ہم نے دیکھا کہ ہم T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے، USA کی ٹیم سے ہم ہارے ہیں، تمام ان چھوٹی ٹیموں سے ہار چکے ہیں۔ پھر بنگلہ دیش کی ٹیم جب پاکستان آئی ہے ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے تو ہوم گراؤنڈ پر وہ پاکستان کی بہتر کنڈیشن جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے اس پر بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستانی ٹیم کو ہرا کر گئی ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور اس پر سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب بھی پاکستانی بلے بازوں کی بات کی جاتی ہے، پاکستانی بالرز کی بات کی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے فاسٹ اٹیک پیسز جو ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں، لیکن ابھی جو سب سے بڑا سوال ہے وہ کپتانی کے حوالے سے ہی کیا جا رہا ہے، کیونکہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی بھی آ رہی ہے، اس حوالے سے بھی فیصلہ لینا ہے۔ جس طرح سے انفراسٹرکچر پر تو کام کیا جا رہا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ انفراسٹرکچر پر کام کر رہا ہے، جو ہمارے گراؤنڈز ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے مینٹین کیا جا رہا ہے، اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پر رینوویشن کا کام بھی جاری ہے، لیکن ود ان دا ٹیم جو گروپنگ کی خبریں آتی رہی ہیں ان کو کس طرح سے ختم کیا جائے گا تاکہ کھلاڑیوں کی جو پرفارمنس ہے وہ متاثر نہ ہو۔ پھر چیمپئنز ون ڈے کپ جب کروایا گیا تو اس سے بھی یہ کہا گیا کہ ہمیں بہت سے ایسے پلیئرز بیک اپ میں ملیں گے جن کو اب یوٹیلائز کیا جائے گا، لیکن جب ٹیسٹ اسکواڈ اناؤنس کیا گیا اس وقت ہم نے دیکھا کہ ٹیسٹ اسکواڈ میں بھی کوئی ہمیں نامور پلیئر نہیں دکھائی دے رہے ہیں جو کہ چیمپئنز کپ میں جنہوں نے پرفارم کیا ہو، جو کہ وہاں پر ہمیں محنت کرتے دکھائی دیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا وقت لگے گا ان تمام پلیئرز کو بھی ٹیم میں آنے کے لیے، شاید انہیں پہلے بینچ پر بٹھایا جائے گا، ٹیم کے ساتھ رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر مزید ورکنگ بھی کی جائے گی۔ انگلینڈ کے خلاف آنے والے ٹیسٹ میچز کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے لیے ایک مشکل سیریز ہونے والی ہے، جس طرز کی کرکٹ انگلینڈ کی ٹیم کھیلتی ہے، باس بال کرکٹ وہ کھیلتے ہیں، تیز کرکٹ کھیلتے ہیں، پاکستانی ٹیم ابھی اس طرح سے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر سکی ہے، اور شان مسعود کی کپتانی پر بھی بہت سے سوالات ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر شان کپتان نہیں ہوتے تو پھر ان کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی ہے، کیونکہ 2 اہم ٹیسٹ سیریز تھیں جس میں پاکستانی ٹیم کو وہ فتح نہیں دلا سکے ہیں۔ تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کو مزید کون سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ عالمی سطح پر بہتر پرفارم کر سکیں؟ شاید دس از دا رائٹ ٹائم کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے سوچنا بھی ہے۔ بہرحال اب یہ جو ٹیسٹ سیریز ہے اس پر ہم دیکھیں گے کہ اس ٹیسٹ سیریز میں پاکستانی ٹیم کیسا پرفارم کرتی ہے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ آرٹیکل 63 پر نظر ثانی کی اپیل کے دوران پیدا ہونے والے عدالتی تنازعات نے سپریم کورٹ کی اندرونی کشیدگی کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ عدالت کے ججز کے درمیان اختلافات نے ایک واضح تقسیم پیدا کی ہے، جس کا براہ راست اثر عدلیہ کی ساخت اور عدالتی عمل پر پڑ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم ہونے والے 5 رکنی بینچ کو اس وقت خاصی تنقید کا سامنا ہے، جس میں سینئر جج جسٹس منیب اختر نے بینچ سے معذرت کر لی اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کمیٹی میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ اس تنازع کے پس منظر میں حکومت کی جانب سے عدلیہ پر مبینہ دباؤ اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں عدلیہ کی خود مختاری کو محدود کرنے کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ آرٹیکل 63 پر نظر ثانی کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے سے حکومت کو پارلیمانی ترامیم کے لیے درکار اکثریت حاصل ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بھی مزید اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو اقدامات ہیں اور ان کی جو غیر جانبداری ہے اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وکیل علی ظفر کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس نے بھی توجہ دلائی ہے، حاصل کی ہے۔ علی ظفر نے بینچ کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا، جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو دھمکی دینا یا دباؤ ڈالنا یہ ناقابل قبول ہے۔ دوسری طرف گزشتہ روز سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی تقریر میں ایک نئی سیاسی تحریک نے جنم لیا ہے، جہاں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو چیلنج کرتے ہوئے پنجاب اور KP کے درمیان ممکنہ لڑائی کی نشاندہی کی ہے۔ نواز شریف نے لاہور میں حکومت پنجاب کے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی تقریر میں کہا
کہ کیا تم پنجاب اور خیبر پختونخوا کی آپس میں لڑائی کرانا چاہتے ہو، اور انہوں نے مزید کہا کہ ان کے عزائم کو سمجھنا ضروری ہے. ان کا یہ پیغام عوامی امن کے حوالے سے تھا. اسی حوالے سے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار شاہد میتلا صاحب، جو کہ سیاسی منظرنامے پر بھی مزید روشنی ڈالیں گے اور جو عدالتی معاملات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. میتلا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سپریم کورٹ کے اندرونی اختلافات کے جو موجودہ حالات ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں عدلیہ کی خود مختاری کے لیے یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں جانب سے سیاست ہو رہی ہے. دیکھیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے. جو بھی سلسلہ ہوا اور پچھلے دنوں جتنی بھی پیش رفت ہوئی، ایون 63A کو سماعت کرنے کے لیے بھی جس ہیزرڈنس کا مظاہرہ کیا گیا، یہ مناسب نہیں تھا. اس کو لے کے ڈیفینیٹلی ان کے اوپر سوالات اٹھ رہے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے، چونکہ حکومت ایک آئینی ترمیم کرنا چاہ رہی ہے جس کے تحت قاضی فائز عیسیٰ کا جو ٹینور ہے، یہ مدت ملازمت ہے، وہ 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. تو ڈائریکٹ بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس کیس کے سننے کے بعد اور اس کیس کے فیصلہ آنے کے بعد. یعنی 63A میں فیصلہ وہ آ جاتا ہے یا جو اس کی اصل حالت میں 63A کو ریسٹور کر دیا جاتا ہے، ری انسٹیٹ کر دیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں حکومت آئینی ترامیم کروانے میں اس صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب پی ٹی آئی کے بھی کچھ اراکین حکومت کی ترامیمی مسودے میں یا ترامیمی بل میں ووٹ دے دیں گے. تو ایک تو خیر اس کے پہلو پر بھی، جو اس کا اخلاقی پہلو ہے، اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ جب حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے کوئرشن اور کوئرسو میئرز کے ذریعے جو ہے وہ معاملات آگے بڑھائے جاتے ہیں. پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ زبردستی ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں. یہ بہرحال اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے جو کہ قابل سوال ہے اور جس پر بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. جو دوسرا آسپیکٹ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ڈائریکٹ بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس کیس کے سننے کے بعد اور فیصلہ آنے کے بعد. پھر جس طرح سے انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ری ڈیزائن کیا یا ری کانسٹیٹیوٹ کیا، اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کو ری کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے ایک حکومت کی جانب سے آرڈیننس آتا ہے. اس آرڈیننس کے جواب میں پھر فوری سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ری کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں کمیٹی کو اور جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی سے نکال دیتے ہیں، جو کہ غیر مناسب ہے. اگر آپ نے اسی طرح کا طرز عمل رکھنا تھا تو آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ یہ تمام کریڈٹ لینے کی کہ آپ میرٹ پہ کام کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو پروسیجرل گیپ ہے اور جو ٹائمنگ ہے وہ بھی قابل اعتراض ہے. کہ آپ دیکھیے کہ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے بینچ کی وہ پراپر نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور جسٹس منیب اختر کا اس لیے بینچ میں ہونا ضروری ہے چونکہ وہ آتھر جج ہیں اور سپریم کورٹ کے لاز کے مطابق، ٹریڈیشنز کے مطابق یہ ضروری ہے کہ آتھر جج اگر وہ ریٹائر نہیں ہو گیا تو وہ اس جو نزد ثانی کیس ہوگا یا جو بھی سبسیکوینٹ کیس ہوگا اس فیصلے سے متعلق تو وہ اس میں بیٹھے گا اور اس کا بیٹھنا ضروری ہے. تو وہ انہوں نے ریکیوز نہیں کیا ہے، انہوں نے لیٹر لکھا، انہوں نے اعتراض کیا، لیکن اس کے باوجود ان کے جو اعتراض کو اوور رول کر دیا گیا اور پھر قاضی صاحب نے ایک نیا بینچ بنا دیا، تشکیل دے دیا. لیکن میتلا صاحب، ابھی یہ جو بینچ بنا ہے اس کی قانونی حیثیت پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. جس طرح سے وکیل علی ظفر نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا ہے. چیف جسٹس نے کہا اس طرح کا کوئی دباؤ ہم قبول نہیں کریں گے. جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ کے یہ جو فیصلہ انہوں نے لیا، پھر مزید کشیدگی تو پیدا ہو رہی ہے. جی بالکل ہو رہی ہے اور دونوں جانب اپنی سیاست کر رہے ہیں. اسی طرح میں آ رہا تھا پھر ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیژن اسی حوالے سے بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، کانسٹیٹیوٹ کرنے کے حوالے سے ایک جسٹس منصور علی شاہ کی آبزرویشن بھی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کلیئرلی. اور جو آبزرویشن سپریم کورٹ کی ہوتی ہے اس کو لا کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے پچھلے کوئی اہم کیس تھا اسی سلسلے میں انہوں نے
لکھا تھا کہ اگر ایک دفعہ بینچ بن جاتا ہے اور بینچ کے آپس میں جتنے بھی شدید اختلافات ہوں تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس کے لیے بھی ممکن نہیں رہتا اور چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں رہتا کہ اس بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دے اسی کیس میں. تو یہ بھی ایک وائلیشن کی گئی ہے. اور پھر جس طرح سے پی ٹی آئی کے لائر نے ٹائم بھی مانگا اور جس طرح سے وہ کہہ بھی رہے تھے کہ اس کو تھوڑے عرصے کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے یا اس کو تھوڑا مشاورت کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے, تو قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو بھی نہیں کرنے دیا. تو وہ جو ہے دیکھیے کشیدگی بھی بڑھ رہی ہے اور جو ایک اتنا بڑا ادارہ ہے پاکستان کا اور سب سے سپیریئر کورٹ ہے اس پر اور اس میں پیدا ہونے والے حالات پر اور آپس میں ججوں کی جو کشمکش ہے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں. تمام قوم معترض بھی ہے اور تو اس کا تو مطلب یہ مرزا صاحب کہ عدلیہ کو اس وقت اپنی خود مختاری برقرار رکھنی ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس طرح سے اور بھی الزامات ہیں, اگر ہم حکومت کی بات کریں یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے الزامات کو پھر آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ خود مختاری عدلیہ اپنی شو کرے. عوام کا عدلیہ پر اعتماد بحال کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ اقدامات ضروری ہیں. جی اس سارے سینیریو میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے بھی تو اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہا ہوگا, ہو سکتا ہے, بٹ جو ابھی سارا سینیریو بنا ہوا ہے اس میں تو جو ٹگ آف وار ہے وہ تو ہمیں ججز کے درمیان نظر آتی ہے. دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بنانا چاہتے تھے, ریکانسٹیٹیوٹ کرنا چاہتے تھے, آرڈیننس آ گیا تھا جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا اور ڈیفینیٹلی وہ اسی لیے آیا کہ وہ 63A کی سماعت کر سکیں اور اس کو حکومت سے فائدہ ہوگا, حکومت کو فائدہ ہوگا تو قاضی صاحب کو فائدہ ہوگا. لیکن اس کو درگزر کر کے آگے بڑھا جا سکتا تھا. کوئی آپس میں بھی ججز کوئی تصفیہ کر سکتے تھے اور جسٹس منظور علی شاہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ بنتے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اسی طرح سے کیا تھا اور اب تو جسٹس منظور علی صاحب چھٹی پہ چلے گئے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ بھی 3.5 سال تک چیمبر ورک کرتے رہے. اچھا اس کے بعد بھی جسٹس منیب اختر صاحب کو بھی بینچ کا حصہ وہ رہ سکتے تھے. تو پھر مزید اعتراض یہ بھی آیا کہ جسٹس مظہر کاکا خیل جو کہ ڈھاک بیسس پہ جن کو لایا گیا تھا ان کو بھی رکھ لیا گیا ہے اور ان کو بھی جو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی لائلٹی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے ہی بائے کی ہوئی ہے کہ ان کو ڈھاک جج کے طور پہ تعینات کر لیا. وہ پینشن بھی لے رہے ہیں, سیلری بھی لے رہے ہیں. تو ان کا ٹلٹ ان کو بینچ پہ ان کو پنڈنسی کے لیے لایا گیا تھا کہ جو پنڈنسی یا 60,000 کے قریب کیسز ہیں سپریم کورٹ میں وہ ان کو سنیں گے وہ اور سردار طارق, لیکن ان کو ایک اہم بینچ کا حصہ بنا دیا گیا. تو یہ تمام سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں. لیکن دوسری جانب بھی میں کہہ رہا ہوں سیاست ہو رہی ہے. اگر یہ سیاست کر رہے ہیں ان پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے, صاحب اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو دوسری طرف بھی عہدہ حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ ان کو تھوڑی زیادہ اخلاقی برتری حاصل ہے کہ جسٹس منظور علی شاہ کا نمبر آنا ہے اور ان کا حق بنتا ہے کہ وہ 25 اکتوبر کے بعد وہ ہوں چیف جسٹس. تو اس لیے ان کا تھوڑا سا زیادہ پھر ایک فیصلہ دیا گیا ہے جس کو بائی لارج لوگوں نے اور جو لیگل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ درست فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی توجیہات مختلف دی جاتی ہیں میڈیا میں. لیکن جو سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں سپریم کورٹ کے 8 ججز نے کافی بہتر اس کو ڈیفینڈ کرنے. لیکن میدلا صاحب ابھی جو موجودہ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ فیصلہ جو کوئی بھی آئے گا ایک پارٹی تسلیم کرے گی دوسری نہیں کرے گی, ہمیشہ کی طرح یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے جی. جو فیصلہ نون کو پسند آتا ہے وہ پی ٹی آئی کو پسند نہیں آتا, پی ٹی آئی والا فیصلہ پیپلز پارٹی کو پسند نہیں آتا اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے, پولیٹیکل فریم ورک ہے, پولیٹیکل جو اسٹیٹس کو ہے اس کی کہ اس کو کسی بھی قسم کا جو ان کے خلاف فیصلہ ہوگا اس پہ اعتراض کرتے ہیں, اس پہ معترض ہوتے ہیں. جو ان کے حق میں ہوتا ہے فیصلہ اس کو وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک روایت بھی اور لیکن یہ ڈویژن جو ہے یہ بھی آج کی نہیں ہے. یہ ڈویژن بھی بہت پرانی ہو گئی ہے. 5-6 سال سے 7 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈویژن ہے. 4-5 ججز ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں, 5-6 ججز دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو ان کو بھی سپریم کورٹ کے ججز کو بھی اپنا کنڈکٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگین وہی بات کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اور ان کے ساتھیوں پر اعتراض ہو رہا ہے تو ان پر بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ بھی سیاست کر رہے ہیں, یہ بھی
भी इस तमाम जो प्रोसीडिंग है उसका हिस्सा हो सकते थे। काजी फाइज ईसा के कुछ उनका कुछ क्रेडिट्स भी हैं बहरहाल, लेकिन एक दो क्रेडिट से वो विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरी अहम चीज ये है कि जो कल एक वकील ने उनके साथ बदतमीजी की है, कोर्ट में बदतमीजी की है, वो किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए थी। वो जो तर्ज अमल है वो गोनिज्म है, वो बदमाशी है, उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, काबिल मजम्मत है ये अमल। मुस्तफैन काज़मी साहब ने चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी की, ये इंतहाई नामुनासिब अमल है। ठीक है, अच्छा तो फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, धमकी भी दी गई बिल्कुल ऐसी, अवाम का अदलिया पर जो एतमाद बहाल करने के लिए इकदाम हैं वो किस तरह से हों? आपको नहीं लगता कि जो अंदरूनी तनाज़ात इस वक्त चल रहे हैं आपस में बैठ के अंदरूनी तौर पर मामलात को हल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है? अवाम का एतमाद भी ख़राब हो रहा है अदालत पर। जी डेफिनेटली इन सब जजेस को बैठना चाहिए, और जस्टिस मंजूर अली शाह और जस्टिस काजी फाइज ईसा बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। पिछले दिनों जस्टिस मंजूर अली शाह एक तकरीब में मौजूद थे, काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से एक सवाल भी हुआ तो उन्होंने बड़ा बहुत खुश दिली से और बड़े खुशगवार मूड में उन्होंने जवाब दिया था कि काजी फाइज ईसा मेरे दोस्त हैं, तो उनके हवाले से आप ऐसे सवालात और ऐसी बातें ना पूछे। कोई काबिले एतराज कोई बात की सवाल था तो उन्होंने उस पर भी एतराज किया और उन्होंने कहा कि नहीं आप इस तरह से बात ना करें, मेरे दोस्त हैं। तो वो काजी साहब इधर ही है और वो चीफ जस्टिस हैं और उनका फुल कंट्रोल है, इस तरह की उन्होंने बात की थी। तो देखिए वो तो आपको कंट्रोल में, वो तो कह रहे हैं कि हम आपके कंट्रोल में। काजी साहब को भी चाहिए कि काजी साहब बड़ेपन का मुजाहिरा करें और ये जो इश्यूज हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये उन्होंने ही रिजॉल्व करने हैं। और काजी साहब जिस साइज के साथ आए थे, जिस शान शौकत के साथ और ग्रैंड और के साथ आए थे, वो अनफॉर्चुनेटली वो लूज कर गए हुए हैं, वो ग्राउंड्स लूज कर गए हुए हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इनको बिल्कुल काजी साहब को अब भी लीड ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए, और तमाम जजेस को बुलाएं, फुल कोर्ट भी बुलाया जा सकता है। कल भी फुल कोर्ट के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा किसी किस्म का मुझे कोई एतराज नहीं है फुल कोर्ट बुलाने में, लेकिन माजी में इस तरह से होता रहा है तो माजी में जो होता रहा है वो आप ना करें, आपको फुल कोर्ट बुलाना चाहिए। लेकिन अच्छा जैसे ही हमने देखा इन्हीं तरमीम का मुसव्विदा बिलावल ये कह रहे हैं कि हमसे पहले वजीर कानून ने जजेस को बता दिया था, हमारे नंबर्स पूरे थे जो फिर कम कर दिए गए थे। आप देख रहे हैं वो कह रहे हैं फैसले की टाइमिंग पर बात नहीं की जा रही। जी ये अहम बात है। देखिए जो एक वजाहत आई सैटरडे के दिन आई, जिस दिन तरमीम होनी थी या उससे अगले दिन संडे वाले दिन तरमीम होनी थी, तो उस दिन वजाहत का आ जाना, तो उसकी टाइमिंग के हवाले से बहरहाल हुकूमत को और हुकूमती इत्तेहादियों को एतराज़ है। दूसरी बात ये है कि हमने ओवर दी टाइम पिछले कुछ अरसे में देखा है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब इंतहाई मैच्योरिटी का मुजाहिरा करते आए हैं और करते हैं, और ये भी उन्होंने अब तो उनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं हुकूमत के और सीनियर इत्तेहादी सीनियर पार्टनर कह रहे हैं कि उन्होंने इमेच्योरिटी का सबूत दिया है कि वो बातचीत हम आपस में कर रहे थे, मुसव्वदा इत्तेहादियों के पास नहीं आया था, लेकिन ये जजेस के पास लेके चले गए और उसके बाद ये फैसला आया। तो ये भी उनकी जानिब से एक इंकिशाफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का शाहिद मितला साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से, और शायकीन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ये टॉपिक, जहां हमने देखा कि बाबर आजम के मुस्ताफ़ी होने के बाद कौमी टीम की कप्तानी का मजबूत उम्मीदवार अब कौन होगा, क्योंकि बाबर आजम की जानिब से पाकिस्तान मेंस वाइट बॉल की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया गया और जिसके फौरी बाद PCB की जानिब से इसे मंजूर भी कर लिया गया है। अभी हम देख रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान का जो नाम है वो कप्तानी के लिए सामने आ रहा है और ज़राए के मुताबिक उन्हें सिलेक्शन में शामिल करने के लिए भी मुशावरत की जा रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बाबर के इस्तीफे के हवाले से आपकी क्या राय है? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला बहुत जल्दी बाबर को कर लेना चाहिए था, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये देर आए दुरुस्त वाली बात बिल्कुल ठीक है, और मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि बाबर कहीं ना कहीं कैप्टन कमोडिटी शायद नहीं थे, और उन्होंने 6 इंटरनेशनल इवेंट में कप्तानी की, 3 PSL के इवेंट में कप्तानी की। हमें किसी भी जगह पे वो चीज़ नज़र नहीं आई कि हमें लगे कि बाबर के अंदर कैप्टनसी के अंदर कोई एक्स्ट्रा फ्लेयर नज़र आ रहा है, कोई ऐसे ग्लिम्पसेस नज़र आ रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की उनके अंदर कायदाना सलाहियतें हैं।
میں ہمیشہ اس کو دو پہلو میں دیکھتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ بیٹر کے طور پہ شاید وہ پاکستان کی ہسٹری کے ٹاپ 3 بیٹر کے اندر مسٹ آتے ہیں, اور میں ہمیشہ جانتا تھا, یہ سمجھتا ہوں کہ بابر کو اپنی بیٹنگ سے پاکستان کو کم از کم 2-3 ورلڈ کپ ضرور جتوانے چاہیے تھے. انفارچونیٹلی 3 T20 ورلڈ کپ گزر گئے 4 سالوں میں, ہم کوئی ٹائٹل نہیں جیت پائے. اسی طرح او ڈی آئی کا ورلڈ کپ میں بڑی ایکسپیکٹیشن تھی, وہ فارمیٹ او ڈی آئی کا ان کو بہت سوٹ کرتا ہے, اس میں ہم کچھ نہیں کر پائے. تو کپتانی کے اوپر تو ہمیں 2-3 میری ان کے کنسرن تھے, میری ریزرویشن تھی. ایک تو جو گیم اویئرنس کی بات کرتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا تھا کہ جو ماڈرن ڈے کرکٹ کے اندر چینجنگ, یا آپ ایک کیپٹن, میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے 11 پلیئر کے علاوہ اپوزیشن سے بھی 11 پلیئر سے آگے ہوتا ہے, ایک سٹیپ آگے سوچتا ہے. تو بابر اس میں کہیں نہ کہیں لیگ کرتے تھے ڈیسیژن میکنگ کے اندر. دوسرا, بابر نے اپنے ساتھ پلیئر ڈیولپ کرنے تھے, وہ ہم نے دیکھا کہ لڑکوں کو پراپر چانسز نہیں دیے گئے. اگر آپ سرفراز کو ان کمپیریزن دیکھتے ہیں تو بابر بنے, اس میں فخر بنے, اماد بنے, فہیم اشرف بنے, حسن علی بنے, شاداب بنے. تو انہوں نے اپنا یہ جو رول تھا کپتانی کا, وہ ایک سٹیپ آگے آئے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا. بٹ بابر کی طرف ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی پلیئر نظر نہیں آتا, صرف ایک عبداللہ شفیق آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے تھوڑا سا ایک ایکسٹرا پرفارم کیا یا اپنا نام بنایا. تو یہ بابر کی کپتانی کے اوپر تھا. اور میرا ماننا یہ کہ بابر کو جب او ڈی آئی ورلڈ کپ سے ہٹایا گیا تھا اس کے بعد, آلدو کہ انہوں نے خود یہ اناؤنس کیا تھا میں چھوڑ رہا ہوں, بٹ وہ ڈیسیژن بورڈ کا ہی تھا, تو اس کے بعد 2 منتھ کے بعد دوبارہ لینا یہ وائز ڈیسیژن نہیں تھا. لیکن عرفان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ پاکستانی ٹیم میں لا کر کپتانی سکھائی جاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم بابر کی اس طرح سے, obviously یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی بینگ اے کیپٹن, بٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی ایک سوچنا پڑے گا کہ کیا ایک طریقہ کار ہو, کس طریقہ کار کے تحت کپتانی دی جائے, ایک کرائٹیریا بنایا جائے. ٹیم کی کپتانی دے دیتے ہیں, اس ٹائم وہ انسان کپتانی سیکھتا ہے, کو پہلے بھی تو کوئی مراحل ہونے چاہیے. دیکھیں یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو صرف پاکستان اور سم ہاؤ انڈیا میں بھی کہہ سکتے ہیں. پوری دنیا میں ایک بچے کو انڈر 13, 15, 16 اور 19 میں کپتانی کرا کے بنایا جاتا ہے. بابر نے پاس میں کہیں بھی اس طرح کپتانی نہیں کی تھی. اور اس طرح اگر کپتانی کرنے سے صرف آتی ہے, ایک کچھ کہتے ہیں لرننگ کیپٹن ہوتے ہیں, کچھ بورن کیپٹن ہوتے ہیں, کچھ کوالٹیز ان بلڈ ہوتی ہیں آپ کی کپتانی کی. اوبیسلی آپ گروم کر سکتے ہیں, چیزیں سیکھ سکتے ہیں, بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو قائد بنا دیں, کسی کو لیڈر بنا دے, کیونکہ لیڈر بننے کی کچھ ان بلڈ آپ کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہمیں بابر میں نظر نہیں آئی. اگر آپ کمپیریزن میں دیکھیں تو انڈیا کے اندر یا پاکستان کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کا بیسٹ بیٹر ہوتا ہے یا بیسٹ بالر جو ہوتا ہے, جو بھی بیسٹ پلیئر ہوگا اس کو کپتان بنا دیا جائے گا. اب وہ گریجولی سیکھ تو سکتا ہے تھوڑا بہت, بٹ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ میں بہت اوپر چلا جائے. اب جیسے بھارت نے بھی ایک غلطی کی کہ جب دھونی تھا تو دھونی سے بہتر پلیئر جو آیا وہ کوہلی آ گیا, تو انہوں نے بھی کہا کہ کوہلی شاید ہمیں سب کچھ اچیو کر دے گا جو دھونی نے کیا تھا. اب دیکھ لیں کہ کوہلی کچھ بھی اچیو نہیں کر سکا ایز اے کیپٹن. پھر انہوں نے واپس آئے اور انہوں نے روہت شرما کو کپتانی دی. ہم نے بھی بھارت والی غلطی کی, ہم نے ان کو کاپی کیا کہ ہمارا بیسٹ پلیئر جو ہے وہ بابر ہے اور بابر کو کپتانی دیتے ہیں اور بابر سب کچھ کر دے گا. بالکل عرفان, بس میں یہی پوائنٹ ہی کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں یہ پوائنٹ بھی ہمیں کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ایک انڈیویجول پرفارمر جب وہ اتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں, بینگ اے کیپٹن ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئی, لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مینجمنٹ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنے بابر بھی ذمہ دار ہیں, کیونکہ ایک میکانزم بنا کر انہیں کیپٹن نہیں بنایا گیا. چلے آگے چلتے ہیں. رضوان کو اب کپتان بنانے کے فیصلے کے پیچھے آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, کیا وہ سوٹیبل کیپٹن ہیں اس وقت پاکستانی ٹیم کے لیے؟ میرا نہیں خیال اور کوئی آپشن ہمارے پاس اس وقت موجود بھی ہے. آپ نے اپنے کوسچن میں سم ہاؤ آنسر دیا کہ آپ کے پاس نا آپشن بہت لمیٹڈ ہو گیا. آپ کے پاس بیسیکلی 4 پلیئروں کی کپتانی کی جنگ تھی. 3 کی مینلی تھی, بابر, شہین اور رضوان. یہ تینوں کی گروپنگ تھی, تینوں کی لابنگ تھی, اور یہ تینوں چاہتے تھے کہ ہم کپتان رہے. اب کیونکہ بابر اور شہین فرنٹ فٹ پہ آگے, انہوں نے کافی زیادہ سویئر قسم کے آگے ٹسل میں آئے, تو بورڈ نے سمجھا کہ ان دونوں کو کپتان نہیں بنانا, کیونکہ انہی کی وجہ سے پرابلم آئی, انہی کی وجہ سے سارے یہ جتنے بھی آپ ڈیفیٹ ایک سال میں آئی انہی کی ریزن سے آئی. تو رضوان کا میں آپ کو بڑا شورٹی سے بتا رہا ہوں کہ رضوان آلدو کہ آپ کے پاس ایک ہی چوائس ہے اور نمبر 1 نظر آ رہا ہے اس کو بننا چاہیے, بٹ ابھی تک رضوان بنا کیوں نہیں؟ اسی وجہ سے نہیں بنا کہ جب یہ دونوں پرابلم کریٹ کر رہے تھے یا ان کی وجہ سے ٹیم میں پرابلم آئی تو رضوان کا رول جو ہوتا بڑا ویئرڈ تھا. رضوان نے کسی بھی جگہ کے آ کے بڑا بننے کی کوشش نہیں کی, اس نے کسی بھی جگہ کے آ کے ٹیم کو سیمنٹ نہیں کیا, کسی کو چیلنج نہیں کیا, لڑکوں کو نہیں روکا, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی. تو بورڈ کو اس چیز کا اچھی طرح ادراک ہے کہ ایک سینئر پلیئر ہونے کی وجہ سے اس نے ٹیم کے اندر یونٹی کیوں قائم رکھنے کی کوشش نہیں کی.
اسی وجہ سے شاداب کا نام بھی غور میں آ رہا ہے, کیونکہ شاداب نے آپ کو چیمپئن کپ جتوا دیا ہے, اس سے پہلے اس نے آپ کو پی ایس ایل کا ٹائٹل جتوایا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ شاداب کی اپنی جگہ ٹیم میں نہیں بنتی, کیونکہ جس طرح کی وہ پرفارمنس 1-1.5 سال سے دے رہے ہیں, خاص طور پہ انجری کے بعد ایکسٹرا آرڈنری قسم کے انہوں نے ایک ہر میچ میں رنز کنسیڈ کرتے ہیں, تو وہ جتنی مرضی بیٹنگ پہ کوشش کر لیں, ہے تو وہ اوبیسلی بالر ہی وہ ٹیم میں کھیلیں گے. جب تک اس کی اپنی جگہ ٹیم میں ایز اے پلیئر نہیں بنے گی تو ایز اے کیپٹن تو اوبیسلی وہ بہت مشکل ہو جائے گا. جو سیم تنقید ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں شان مسعود کے اوپر, شان مسعود کی اگر 28 کی ایوریج ہے تو وہ ٹیم میں جب جگہ نہیں بن رہی تو ایز اے کیپٹن کیسے کھیلیں گے؟ تو یہ کس طرح سے یہ ڈیسیجن میکنگ کس طرح سے ہوتی ہے جب ایک انسان کی انڈیویجول پرفارمنس نہیں ٹھیک ہے تو بھی وہ کیپٹن بن رہا ہے, جس کی انڈیویجول پرفارمنس ٹھیک بھی ہے, مطلب کیپٹنسی کا جیسے ہم کہیں کہ کوئی پیمانہ وہ شاید سمجھ نہیں آ رہا بورڈ کو. دیکھیں پیمانہ بڑا سمپل ہے. وہ بندہ دیکھیں, میں اکثر کہتا ہوں پلیئر آپ کو کئی مل جاتے ہیں, کپتان نہیں آپ کو ملتے. جو آپ کے کرائم جب سرفراز کو ہٹایا گیا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ابھی آپ کو وقتی طور پہ تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے کہ جی ادھر کوہلی کو بنایا, ادھر ہم بابر کو بنا رہے ہیں, اس کو آپ کو پے بیک فیوچر میں کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ آپ کتنا برا آگے گڑھے میں گرے. تو جب آپ نے اس طرح کا کرائم اس کو ہٹا کے کیا تو آپ کپتان, میں پھر وہی کہتا ہوں کپتان بار بار نہیں ملتے, پلیئر کئی مل جاتے ہیں. تو اب آپ کو کرائٹیریا بڑا سمپل ہے, جس کے پاس لیڈرشپ کی کوالٹی ہو, ٹیم کو لڑوانا جانتا ہو, گیم سینس اچھی ہو, یہ 3 تو بیسک انگریڈینٹس ہیں اس کی کپتانی کے. ہم جب بار بار یہ بات کر رہے ہیں تو یہ مجھے سب انگریڈینٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں شاداب میں, بٹ پرابلم ہے کہ اس کی اپنی جگہ نہیں بن پا رہی. میرے سورسز کے مطابق اسی ریزن کے اوپر ابھی وقتی طور پہ سٹارٹ میرا خیال ہے یہ رضوان سے لیں گے, رضوان کے ساتھ جایا جا رہا ہے. بٹ رضوان کی جو پرابلم میں نے آپ کو بتائے ہیں اسی پہ ان سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے ٹیم کو جیلن کیوں نہیں رکھا. یہ اور رضوان کی ایک اور پرابلم میں آپ کو بتا دوں, رضوان جو ہے جب کسی چیز کے آگے اسٹک کرتے ہیں تو رضوان بات نہیں مانتا. تو بورڈ کو اس کو بھی بڑی اچھی طرح کا معلوم ہے. اگر انہوں نے لیٹس سپوز کہا کہ مجھے یہ پلیئر چاہیے تو وہ چاہیے. بورڈ کا جیسے سینٹرل کانٹریکٹ کا مسئلہ تھا تو رضوان نے فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلا, تو بورڈ اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. تو یہ جو خیبر پختونخوا بیلٹ کی جو لڑکے ہیں کچھ, وہ کئی جگہ پہ جب ڈیسیژن لینے پہ آتے ہیں, کوئی بات کرنے پہ آتے ہیں تو بڑے بولڈ ہوتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی دیکھی آپ نے, ابھی چیمپئن کپ کے بعد آپ نے افتخار کا آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا جس میں بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. تو یہ بہت بولڈ ہے, آؤٹ اسپوکن ہے. تو بورڈ کہیں نہ کہیں ان ایسے لیکن عرفان بولڈ اور آؤٹ اسپوکن ہو بہت اچھی بات ہے, لیکن گراؤنڈ میں بھی تو دکھائیں نا, کوئی پرفارمنس بھی تو کر کے دکھائیں. کوئی میچ یہ نہیں جیت پا رہے, ایشیا کپ سے ڈاؤن فال آپ کا چل رہا ہے, صرف اسٹیٹمنٹ سے تو نہیں نا کام چلے گا. یہی اصل پرابلم ہی یہی ہے. اور اس کا جو ریزن تو بہت زیادہ ہے. بورڈ بھی جس طرح آپ نے بھی کہا ریسپانسبل ہے, لیکن سب سے بڑی جو جنگ تھی نا, جو پرابلم تھی, جو ٹیم میں یونٹی نہیں تھی, کیونکہ یہی لڑکوں نے آپ کو ایشیا کپ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا او ڈی اے میں نمبر 1 بھی آئے, تو یہی لڑکے تھے. سڈن کیا ہو گیا کہ آپ کا جو بیسٹ ٹرائیو تھا فاسٹ بالنگ میں وہ ختم ہو گیا, بیٹر تمام رنز کرنا بھول گئے, اسپنر آپ کے ویسے ہی نہیں رہے. تو پرابلم یہ کپتانی کی جنگ تھی. اس کو میرا خیال ہے بورڈ نے بہت لیٹ کیا. اس کو انیشلی ہی اگر سیٹل ڈاؤن کر کے, اور میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ شاید آپ کو آؤٹ آف دا باکس جا کے کسی نئے لڑکے کو لگا کے ان سب کو میسج دیتے کہ بھائی آپ نے اگر جو چیزیں کی اور جو آپ کے گروپ کے پارٹ تھے, یہ اسٹرانگ میسج ہے, یہ لڑکا ہے اور یہ 3 سال بنے گا. اور مجھے اس لحاظ سے اگر میں کہوں, کیونکہ اگین میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ شاداب کی اپنی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. ادروائز شاداب آپ کی شاید اس سارے سینیریو میں وہ واحد لڑکا ہے جس سے لڑکے بھی خوش ہیں, جس کو لڑکوں کو کیری کرنا بھی آتا ہے, لڑوانا بھی آتا ہے, گیم سینس بھی اچھی ہے. بٹ کیونکہ اس کی اپنی جگہ نہیں بنتی, پرفارمنس نہیں ہے, بورڈ جو ہے وہ ریویو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, چیمپئنز ون ڈے کپ کا ہم نے دیکھا, نتائج سامنے آئے, جیسے ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا, شاداب کی ٹیم جو ہے وہ فائنل جیتی ہے. آپ کس طرح سے ریٹ کریں گے؟ کہا تو یہی گیا تھا کہ اب یہاں سے ایک بیک اپ لاٹ تیار کریں گے, لڑکوں کو لایا جائے گا نیشنل ٹیم میں. انگلینڈ کے خلاف جو اسکواڈ اناؤنس ہوا, کوئی ہمیں خاطر خواہ اس میں کوئی ایسے پلیئرز تو نظر آ نہیں رہے ہیں, تو پھر سے وہی ٹیم ایک بار پھر سے وہی ریپیٹ ہوئی ہے. کیا فائدہ پھر چیمپئنز ون ڈے کپ کا بھی؟ دیکھیں, ایک تو سب سے بڑا چیمپئن کپ کی ٹائمنگ پہ مجھے بڑا اعتراض ہے. کہتے ہیں نا ایگزام جس چیز کا ہو آپ بالکل ایسے ہی ہے. ٹیسٹ سے پہلے ون ڈے کپ کی تیاری کر رہے تھے. یہ شاید, اچھا سوری ٹو انٹرپٹ عرفان, ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف چیمپئنز ٹرافی پر ہے اس وقت. جی بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ایگزام ہے وہ کسی اور چیز کا, پریپریشن کسی اور چیز کا کر رہے ہیں. آپ میچز ہار رہے ہیں, ٹیسٹ میچز ہار رہے ہیں بنگلہ دیش سے, اور آگے آپ کی اس سے کئی گنا زیادہ جو ٹف اپوزیشن ہے انگلینڈ, ان کے ساتھ میچز ہے. تو آپ کو 4 ڈے کے 1-2 میچز کرواتے ہیں, لڑکوں کو پریپریشن دیتے. آپ نے او ڈی اے کروا دی ہے, پھر اس میں سے بھی
مین پلیئر کو آپ نے ریسٹ دے دیا کہ جی ابھی انہوں نے اس پہ جانا فٹیگ ہو جائیں گے, تو آپ کو کلیئرٹی تو تھی نہیں, نہ بورڈ کو تھی, نہ اس کے سینئر جو بھی مینجمنٹ کے تھنک ٹینک کے لوگ ہیں. تو آپ نے اس کو کروانا بھی تھا تو جسٹ بیفور آپ چیمپئن ٹرافی کرواتے اور اس میں دیکھتے کہ اگر کوئی لڑکا اچھا پرفارم کر رہا ہے اور انہی کنڈیشن میں پرفارم کر رہا ہے تو آپ کو بینیفیشل ہوتا. دوسرا, اس لڑکوں کا ایک 150 کے پول میں سے کتنے لڑکے آپ کو سرو کر پائیں گے؟ جب یہ ریجنل سٹرکچر آیا تھا تو 6 ٹیموں کا کانسیپٹ جب خان صاحب کے دور میں آیا تھا تب بھی یہ بات کی گئی تھی کہ لڑکے زیادہ آپ کو سرو نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ سیکنڈ ایئر کے طور پہ چلے گا, سب کچھ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کرکٹ جو ہے وہ آپ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن پراپر آپ کی ریوائیو نہیں ہوئی. بٹ یہ جو چیمپئن کپ ہے یہ تو آپ کو شاید جا کے کوئی 3-4 سال بعد اس کے ثمرات نظر آئے. اگر آپ کہیں گے کہ ابھی آ جائیں تو اتنا جلدی تو میرا نہیں خیال ہو. دوسرا, مجھے منٹور کے اوپر بھی سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو منٹورز ہیں مصباح الحق جیسے ایونٹ ہو رہا ہے تو وہ یو ایس اے چلے گئے. ابھی ان کی کنٹینیوٹی آ دو کہ آپ بہت ہیوی پیسوں کے ساتھ آپ نے ان کو پک کیا اور یہ چل رہے ہیں. بٹ جس طرح کے یہ سارے منٹورز ہیں ان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے. انہوں نے ٹریولنگ کرنی ہے, انہوں نے باہر ایونٹس پہ جانا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرح ایک ایک ٹیم کو لے کے, اور اس اکیڈمی کے اندر بھی جیسے بورڈ نے اپنی پریزنٹیشن میں کہا کہ یہ لڑکوں کو لے کے اپنی اکیڈمیز کے اندر بھی کام کریں گے جی, ان کو پرپیئر کریں گے. ہر ٹیم کے پاس 30 بچے ہیں اور یہ اس کو لے کے چلیں گے. یہ مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اور کیونکہ یہ تو ایک فل ٹائم جاب ہے, 24/7 آپ کو ان بچوں کے ساتھ رہنا ہے, ان کے پرابلم سننے ہیں, ان کی جو ڈیفیشنسیز ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو یہ ماڈل دکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے بٹ اس کی امپلیمنٹیشن بہت ہارڈ ہے. بہت بالکل ایسی ہے. جی جو سینیریو ہے اور آپ کی جو کنڈیشن ہے اور آپ کی جو اکیڈمیز ہیں, آپ اکیڈمیز کا کبھی وزٹ کریں, آپ کو مطلب آپ کہیں گے یہ انٹرنیشنل کیا کسی لوکل کی انتظامی فیسلٹیز نہیں ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہونا چاہیے. یہ بہت ٹھیک ٹھاک قسم کا کام ہونا چاہ رہا ہے لیکن میرا خیال ہے بہت ٹائم ٹیکنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک لاسٹ کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ہی. ابھی تو کپتان کی جو سلیکشن ہے وہ بھی اس حوالے سے پینڈنگ ہے, وہ فیصلہ آنا باقی ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان آ کر کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا. ابھی تیسرا مسئلہ ایک شروع ہو گیا ہے. ایک عالم ہیں, اسکالر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک, وہ پاکستان آئے ہیں جو کہ انڈیا میں وانٹڈ ہیں یا انڈیا میں ان کے کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اس کو لے کر وہاں کے جو سپورٹس اینالسٹ ہیں وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اس پر بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں. وکرانت گپتا کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ جی ہمارے ہاں ایک بندہ وانٹڈ ہے, وہ پاکستان میں بیٹھا ہے. پھر پاکستانی جو عوام ہے یا پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, پاکستانی حکومت ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ ہندوستانی ٹیم پاکستان آ کر کھیلے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاست ہے وہ تو پاکستان پھر کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. کسی کے وزٹ سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے, کیا ایشو کریٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل ابسرڈ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. میں تو اس کو کسی کو ویٹ ہی نہیں دیتا. یہ تو ہمارا اسٹیٹ کا کام ہے, کسی کو انوائٹ کرے کسی کو نہ کرے. اور اوبیسلی وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بلایا گیا ہے تو اس کا تو ایسا کرکٹ سے یا لینا دینا نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں آرٹ کا اور سپورٹس کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو سمپلی ایک انٹائرلی ڈفرنٹ چیزیں ہیں. یہ جو لوگ اس کو لے کے آتے ہیں وہ بالکل ایک ویئرڈ بات کرتے ہیں. دوسرا, کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, جو ابھی تک کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں, جو میری ادھر بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, کچھ آئی سی سی کے سورسز تک بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی. ابھی تک تو میرے سورسز یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کوشش کر رہا ہے, آئی سی سی کو کہہ رہا, آئی سی سی تو اب ان کا ہی ہے. اور خاص طور پہ جب سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جے شاہ بھی پریزیڈنٹ بنے جا رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہائبرڈ ماڈل رکھا جائے. اب پاکستان صرف ایک پوائنٹ کے اوپر آگے کھیل سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم پہلے ورلڈ کپ کھیل کے آئے ہیں, آگے ایشیا کپ بھی نیکسٹ ایئر 2025 میں ہونا ہے, پھر اس سے نیکسٹ ایئر T20 ورلڈ کپ بھی بھارت میں ہونا ہے. تو ٹھیک ہے عرفان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام ناظرین ختم ہوا ہے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.